حاجی خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اس وقت، اور پشتون جرگہ جو ہے وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے جاری ہے۔ حاجی صاحب، کیا ابھی تک کی تفصیلات ہیں؟ کیا آپ لوگ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ اور اس وقت تک کا مشورہ جو ہے آپس میں مشاورت وہ کیا ہوئی ہے آپ کی؟ سر، ہم کافی عرصے سے اس بات پہ لگے ہیں۔ یہ ہمارے سروے کا مسئلہ ہے۔ ان لوگوں کو ٹوکن بھی ملے ہیں باقاعدہ، گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹ اس میں شامل تھے جب یہ سروے ہو رہا تھا۔ یہ ان لوگوں کے مرضی کے مطابق ہوا ہے یہ سروے۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم چار لاکھ روپے فی گھرانے کو دے رہے ہیں۔ تو اس کے تقریباً 5 انجینئر، کیپٹن صاحب تھا، تحصیلدار صاحب تھا، ملک تھے، گاؤں کے وہاں ٹیچر تھے۔ یہ سب ایک ایک گھر کو دیکھ کر، ایک ایک روم کو دیکھ کر یہ سروے کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے مرضی کے مطابق سروے ہوا۔ بعض لوگوں کو اس کی قیمت مل گئی، یعنی جو پیسہ آیا تھا وہ مل گیا، اور بعض لوگ ابھی تک پڑے ہیں۔ تقریباً کافی عرصہ ہوا کہ بھئی یہ سروے 17 میں ہوئے ہیں، ابھی کیا چل رہا ہے، ابھی تک وہ ان لوگوں کو اس کا وہ اماؤنٹ نہیں ملا ہے۔ ابھی یہ لوگ ڈول بجا رہے ہیں، یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنا وہ جو حق ہے وہ دے دے، کیونکہ یہ تو ایک قرضہ ہے گورنمنٹ کے اوپر پڑا ہے۔ یہ تو حکومت پاکستان تو نہیں دے رہے، یہ تو کسی دوسرے کی طرف سے ہمیں ملے یہ پیسے، کسی کا آیا ہوا پیسہ ہے۔ تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو پیسہ جن لوگوں نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارا ایک قرضہ ہے، قرضے کی شکل میں ہمارے گورنمنٹ کے پاس پڑا ہے۔ تو جب آپ لوگوں نے کر بھی لیا، اس کے باقاعدہ ہمیں وہ ٹوکن بھی دے دیے۔ ٹوکن تو ایک چیک کے مانند ہے، تو اس ٹوکن کے وہ جو پیسہ ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو ابھی کافی دن یہاں پہ ہو گئے ہم لوگ ڈول بجا رہے۔ اس سے پہلے پشاور میں ہم لوگوں نے یہ کیمپ لگایا تھا۔ ابھی تو ہم لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے جرگہ کرے، کوئی تمام قبائل آئے، اور قبائلوں کو بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں کہ یہاں پہ آ کے جرگہ کرے، تاکہ ہم اپنے وہ مسائل ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ ہمارے کتنے مشکل ہیں اور کتنے مسائل ہیں۔ اور ہم لوگوں کا تو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، صرف سروے کا ہے کہ سروے کے جو پیسے پسے ہوئے ہیں گورنمنٹ وہ ریلیز کر لے۔ لیکن جو دیگر قبائل ڈول بجا رہے ہیں یا یہاں پہ وہ کیمپیں لگائے ہیں، اس کے اور مسائل ہیں۔ تو شاید یہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی سب مل کر اپنا ہمارے جتنے بھی وہ مشکلات، جتنے بھی وہ پرابلم، وہ سب مل کر حل کر لے۔ فی الحال تو ابھی تک کوئی خاص قدم تو نہیں اٹھایا ہے، ہم انتظار میں ہیں کہ بھئی وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ 2-3 دن میں کچھ ہو جائے گا۔ آپ کو 3 دن ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے؟ آج چھٹا دن ہے، چھٹا دن ہے، اچھا، 5واں دن ہے۔ چھٹا دن ہے۔ ہاں، جرگہ جو ہے وہ ابھی بہت سارے یہاں پر مختلف قبائل کے لوگ موجود ہیں اسلام آباد کے اندر، اور ظاہر ہے کہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں آ کے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ابھی تک کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ یہاں پر جرگے کے ظاہر آپ بڑے ہیں، تو یہاں پر کسی نے رابطہ کیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کوئی آیا ہے، کسی نے بات کی ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات وغیرہ کیے ہیں، یا ابھی تک بے حسی روایتی بے حسی جو ہے وہی جاری ہے؟ نہیں، ابھی تو روایتی بے حسی جاری ہے۔ گورنمنٹ کے کسی خاص نمائندے نے ابھی تک کوئی وہ رابطہ نہیں کیا ہے، اور نہ اس پہ کوئی ان لوگوں نے کوئی مذاکرات کیے ہیں، اور نہ بات ہو چکا ہے۔ ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے جرگہ ہو جائے۔ ہم لوگ تو نہ احتجاج کر رہے ہیں نہ وہ کر رہے ہیں، جرگہ کر رہے ہیں۔ جرگہ کرے کہ بھئی ہمارا پیسہ کیوں پھنسا ہوا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے۔ حالانکہ پیسے تو آئے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے باقاعدہ ہمیں رسیدیں بھی ملے ہیں، ٹوکن ملے ہیں، لیکن کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ ہم پوچھ رہے ہیں۔ اور افسوس بھی اس بات کی ہے کہ جب ٹوکن بھی دیا، پیسہ بھی آیا، تو ابھی دے کیوں نہیں رہے؟ کافی جو رسوخ والے لوگ تھے اس کو مل گئے ہیں، کافی لوگوں کو ملے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ملے نہیں ہیں، آئے ہیں، لوگوں کو ملے بھی ہیں۔ لیکن جو غریب لوگ ہیں، جس کا وہ طاقت نہیں ہے، جس کا پہنچ نہیں ہے، اس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے پشاور دھرنا دیا تھا تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ پیمنٹس ہوئی تھیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یعنی آپ لوگوں کی بات نہیں سن رہے؟ بات ابھی تک نہیں سنی ہے۔ تو نہیں، پھر آپ کیا کریں گے اگر بات نہیں سنتے تو؟
کوئی طریقہ تو اختیار کر لیں گے ضرور، کیونکہ ہم لوگوں نے کافی خرچہ کیا، کافی یعنی کروڑوں روپے ہم لوگوں نے خرچ کیے ہیں۔ وہاں سے آئے یہاں پہ 50-60 آدمی کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، یہ اس میں کوئی معمولی خرچہ تو نہیں ہے۔ یہ خرچے ہم کر رہے ہیں تو ہم گورنمنٹ کو مجبور کر لیں گے بیٹھنے پہ، نہیں ہے تو کوئی اور راستہ اختیار کر لیں گے۔ کوئی اور راستے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اور راستہ کیا اختیار کر لیں گے؟ وہ بھی ظاہر ہے وہ درست راستہ تو نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے پھر آپ پختون روایات کے حامل لوگ ہیں، تو وہ تو پھر جب کچھ ہوگا تو پھر جب کوئی سنے گا ہی نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو وہ آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اور وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پھر بعد میں کہیں گے کہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ تو بہرحال مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ باپ اگر اپنے بچوں کو وہ کھانا نہیں دیتا، بھگا دیتا ہے گھر سے، تو وہ اپنے باپ سے بھی کس طریقے سے وہ کھانا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آج میں نے صبح کھانا نہیں کھایا، شام کو کسی صورت میں بھی ہمیں کھانا دینا ہوگا۔ وہ جو بھی راستہ اختیار کر لے وہ، لیکن وہ کچھ کریں گے ضرور۔ چلیں، مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ مقرب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، جو پختون جرگہ یہاں پر موجود ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ کیا کہیں گے مقرب خان صاحب، یہ حکومت ابھی تک آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کی طرف دیکھ نہیں رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ سر بس بات یہ ہے کہ ہم مسعود قبیلہ اور آپریشن رائے نجات میں بہت ہی نقصان ہوا ہے، مکان کو تباہ ہو گیا ہے، اور ان کو مطلب باقاعدہ انہوں نے ٹوکن دیا ہے۔ وہ خود سمجھتا ہے کہ ہمارے غلطی ہے، ان کو باہر ملکوں سے پیسے بھی آیا ہے، انہوں نے وصول کیا ہے، وہ ابھی تک انہوں نے اپنے کمائی کے لیے بینکوں میں رکھا ہے، لیا ہے۔ ہم کو آیا ہے باہر ملکوں سے، جنہوں نے آپریشن کیا ہے، اسی عالمی دنیا نے ان کو دیا ہے ہماروں مکانوں کا ازالہ، لیکن اس نے ابھی تک رکھا ہے۔ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ مسعود قوم کی جرگہ جو مانگتا ہے، ہم نے فعل اپیل جرگے کا کیا ہے کہ ہمیں جرگہ دے دے۔ پریس کلب نے ہم نے مطلب 3 دن کے لیے جرگہ رکھا تھا، ان کا باقاعدہ ہم نے فیس بھی حاصل اس کو دیا تھا کلب والوں کو، اندازاً 4 لاکھ روپے۔ اس میں علیحدہ چیزیں کا بندوبست بھی کرنا تھا میرے لیے۔ ہمارے سارے پختون ہم نے یہاں پر بلانا تھا کہ دیکھے یہ ہمارا ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یہ بھی دیکھے، اور پشتون کا بھی میں نے جرگہ منگوایا تھا کہ ہم جرگہ کریں تاکہ ہمارے مسئلے مسائل جرگے کے ساتھ حل کرے۔ اسی جرگے سے ہم نے ایک جرگہ بنانا تھا، اور نمائندہ جرگہ حکومت کے لیے، کہ حکومت کے ساتھ جتنا بھی مسائل ہے اس کا ہم حل دیکھیں۔ اسی طرح ہم نے جرگہ پہلا مانگتا تھا، اور تو یہ خود اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم یہ 7 سالوں تک 7 سال پورا ہو گیا کہ ہم ایسے پھرتا ہے۔ انہوں نے ٹوکن بھی دیا ان لوگوں کو، اور اندازاً ہادی کو مطلب اس نے پیسے بھی دیا ہے، لیکن ہادی لوگ ایسے رہ گیا ہے، ٹوکن ہاتھ میں رکھا ہے، اور مطلب پیسے ابھی تک ان کو نہیں ملتا ہے۔ تو یہ جو آپ جرگہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پھر جو بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، تو حکومت کا اس میں کیا کردار ہے؟ حکومت آپ اپنی نمائندگی مکمل کریں اور نمائندگی جو ہے وہ آپ آگے بڑھا دیں، اس میں حکومت کا کیا تعلق ہے؟ میں تو نہیں جانتا ہوں کہ حکومت میں اس میں کیا نقصان ہے، لیکن ان کے لیے حکومت کے لیے اس میں تو فائدہ تھا کہ ہم سارے پختون اکٹھا ہو کر کے ان کو اپنا وہی ریکویسٹ، وہی نقصانات جو قانونی لیول پر ہو، جو شریعتی لیول پہ ہو، جو رواجی لیول پر ہو، ان کو ہم اکٹھا کر کے اس کے سامنے رکھے، تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے۔ اور پتہ نہیں لگتا ہے کہ کیوں جرگے کے لیے بیٹھنے کے لیے ہم نہیں چھوڑتا ہے۔ یہاں بھی پریس کلب تو چھوڑو،
यहाँ जो अब मैं बैठा हूँ इधर भी हमें बैठने की इजाज़त नहीं देता है। तो फिर अभी आपके साथ तो कोई बात नहीं कर रहे और आपके साथ अभी कोई बात नहीं है, अभी आप बात के लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हुकूमत की तरफ से बात नहीं है, तो फिर अगर कुछ गलत हो जाएगा तो फिर तो बहुत सारे मसले मसाइल ख़राब हो जाएंगे। तो अभी भी बात नहीं करेंगे तो फिर कब बात करेंगे? ये बात इनको हुकूमत को कोई समझाने वाला नहीं है? समझाने वाला या देखो अभी ये मीडिया की वसातत से इनको पता भी लगता है, ये समझता भी है। ये खामखा उन्होंने मतलब इस जरगे से पता नहीं किसी तरह डरता है कि ये जरगा जब बन जाए तो पता नहीं लगता है कि ये क्यों इससे डरता है। हम तो ये जानता है कि अगर ये जरगा न करे खुदा न खासा तो हमारे साथ जरगा जो है ना वो जब कौमी फैसला जब करे तो इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम जब फैसला करें, जब जितना भी पुरहानमन की तरह हम बैठे हैं या बात कर रहा है, इतना भी वो मुश्किल भी हो सकता है कि वो उधर किसी तरह भी नहीं हाल हो जाएगा। जब कौम फैसला करे, खुदा न खास्ता वो अगर ये करे कि हम रोडें बंद करें या हम जाए अपने पहाड़ों को उधर, तो बेलौकवामी खेल चल रहा है, उधर हम अगर सड़क बंद करें या कोई और मतलब किसी तरफ मुतवज्जह हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि हमने जो रिक्वेस्ट किया है, अभी हम रिक्वेस्ट करता है कि हमारे लिए जरगे का इजाज़त दे दे ताकि नुमाइंदा जरगा हम बना दे। आपके साथ वही नुमाइंदा जरगा जितना भी मसाइल हो वो जायज़ भी हो, शरियती भी हो, कानूनी भी हो, रिवाजी भी हो, आपके सामने रखे तो उस पर फिर भी आप अंदाज़ करें कि ये काबाइल, ये मसूद कबीला क्या चाहता है, ये गलत बात करा है या सीधी। अगर गलत हो तो हम खुद पहले जरगे जब करना है तो जरगे की मकसद ये है, एक मतलब वकील है जरगे वाला या एक मतलब मजिस्ट्रेट है, हम तो अपने इलाके में फैसले कर रहा है, तो इसलिए हम कह रहा है कि हमको जरगा दे दे, जरगे के लिए बैठे। हम गलत बात तो नहीं करता है, गलत फैसला तो नहीं करता है। हाँ, अगर गलत हो तो हम खुद जान को कह दे कि ये गलत रास्ता है, गलत रास्ते पर न जाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद तफसीलात के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।